اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون وأخی هارون هو افصح منی لسانا فأرسله معي رد ان يصدقني انی يخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى إني أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 33 سے 42 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے کہ آپ نے 8 یا 10 سال جب مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت انجام دی اور اس کے بعد آپ اپنی اہلیہ کو لے کر ان کی اجازت سے مصر روانہ ہوئے تو رستے میں صحرائے سینا میں رات کے وقت سردی کا موسم تھا، رستے کا بھی پتہ نہیں تھا، اور جو آپ آگ جلانے کے لیے چقماق لے گئے تھے اس نے بھی کام نہیں کیا، تو اس پریشانی کے عالم میں دور آپ کو ایک جگہ آگ سلگتی بھی نظر آئی، تو گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں رہو، میں جہاں آگے وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے آگ کا ایک شعلہ یا انگارہ لے آؤں گا تاکہ تم اس سردی میں آگ تاپ سکو، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی رہنمائی بھی مل جائے، مصر کا رستہ بھی ہمیں کوئی بتا دے۔ جب وہاں پہنچے تو اس مبارک وادی میں ایک درخت کے اندر سے آگ سلگ رہی تھی، اور عجیب آگ کہ اس سے درخت بجائے جلنے کے اور زیادہ سرسبز و شاداب ہو رہا تھا۔ تو آپ قریب پہنچے تو اس میں سے آواز آئی، وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، آواز آئی کہ میں رب العالمین ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی، باقی یہاں گفتگو نہیں، تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں بات گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی لاٹھی زمین پہ ڈالو، لاٹھی ڈالی تو وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تبھی خوف ہوا جیسے کہ موذی چیز سے ہوتا ہے، پیچھے ہٹے تو اللہ کا حکم آیا کہ آگے بڑھیں، پیچھے نہ ہٹیں، اور آپ امن والوں میں سے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں، نکالا تو سورج سے زیادہ چمک رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طبعاً خوف ہوا اس سانپ کو دیکھ کر، ہاتھ کی حالت کو بدلتے ہوئے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھ، دونوں بازو جو ہیں
خوف کی وجہ سے اپنے ساتھ یوں ملا لیجئے۔ جب ہاتھ ملائے تو سارا خوف ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا۔ پھر اللہ فرمایا کہ یہ دو نشانیاں لے کر آپ فرعون کے پاس جائیں، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ لوگ اللہ کی قانون سے نکل چکے ہیں، فاسق ہو چکے ہیں، تو ان کو جا کر میرا پیغام دیں۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی اور فرعون کے پاس پیغام رسانی کے لیے حکم دیا کہ جا کر اس کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک معذرت کی، اور معذرت کے طور پہ سوال کیا کہ آپ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ سیدھا فرعون کے پاس جاؤں، جبکہ میں تو ان کا ایک جرم کر کے آیا ہوں، ان کا ایک آدمی میرے ہاتھوں مرا ہے، تو میں تو جاتے ہی وہ مجھے قتل کر دیں گے اس کی پاداش میں، مجھ پر تو مقدمہ ہے ان کا جی۔ تو قال رب انی قتلت منہم نفسا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ میں نے ان کا ایک آدمی مار ڈالا ہے، گو کہ غلطی سے مرا ہے لیکن بہرحال مرا تو ہے، اور اسی کے وجہ سے میں وہاں سے تو بھاگ کر مدین آیا ہوں، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ سیدھا اس کے پاس جاؤ، تو فاخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ جاتے ہی میری بات تو کیا سنیں گے، جاتے ہی مجھے مار ڈالیں گے اس کے بدلے میں جی۔ ایک تو یہ اندیشہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے، اٹکتی ہے تھوڑی سی زبان۔ وہ بچپن میں فرعون کے ہاں ہی ایک واقعہ ہوا تھا، شاید آپ کو سنایا تھا، نہیں سنایا، سنایا ہوگا تو چلا گیا ہوگا۔ وہ یہ کہ فرعون جو ہے وہ ہمیشہ اپنی داڑھی میں سونے کے ذرات جو ہے بکھیرتا تھا تاکہ وہ اس میں چمک پیدا ہو، چمکانے کے لیے۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، وہ یوں اٹھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایسا کر دیا، اور اس کو تھوڑا سا تھپڑ بھی لگ گیا، اور اس کی وہ زیبائش بھی تھوڑی سی گر گئی، تو اس سے سخت غصہ آیا۔ بیوی سے کہا میں نے پہلے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے دشمن لگتا ہے۔ اس نے کہا تو بھی عجیب آدمی ہے، بچے تو ایسا کیا ہی کرتے ہیں، وہ تو ماں باپ کے تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، وہ کوئی سمجھدار ہوتے ہیں کیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں تو امتحان لے لے، امتحان لے لے، اور امتحان ایسا لے لے کہ یہ باشعور ہے یا غیر شعور ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ایک پلیٹ میں سلگتے ہوئے انگارے آگ کے رکھیں، ایک میں جواہرات اس کے سامنے، پھر دیکھ کے یہ اپنا ہاتھ کہاں ڈالتا ہے۔ سمجھدار ہوا تو جواہرات کو پکڑے گا، ناسمجھ ہوا تو انگارے زیادہ چمکتے ہیں اس میں ہاتھ ڈالے گا۔ اس کا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں امتحان۔ تو دو پلیٹوں میں یہ دو چیزیں رکھیں، بچے تو بچے، ان کو تو پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، ایسے ہی قدرتی ان کا ہاتھ جواہرات کی طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ نے جبریل امین کو کہا کہ ذرا ادھر لے جا۔ وہ تو ادھر ہی ہاتھ، لیکن اس نے پکڑ کے ادھر کر دیا۔ تو بچے تو جھپٹتے نا جلدی سے سلگتا انگارہ لے کر، اور پھر بچے آپ کو پتہ ہر چیز لے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تو اٹھایا تو منہ تو زبان پہ تھوڑا سا لگا ہی تھا، پھینک دیا، تو اس سے تھوڑی سی زبان جل گئی۔ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام گفتگو میں تھوڑا سا اٹکتے تھے، یعنی یہ قدرتی عیب نہیں تھا، اس کی وجہ سے معجزانہ طور پہ۔ تو خیر اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے یہ سمجھتا نہیں ہے اس لیے ادھر انگارے میں ہاتھ ڈالا تھا، بال بچت ہوگی اس وقت، لیکن یہ لکنت ان کی زبان میں تھی۔ تو اسی کا عذر پیش کیا کہ یا اللہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت، تو میں بات ذرا وضاحت سے نہیں کر سکتا، اٹکتا ہوں۔ تو وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی ہارون جو مصر میں ہے مجھ سے بڑا، وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے۔
صاف بولتا ہے جی، تو میری زبان اٹکتی ہے، اس کی زبان صاف ہے۔ فَأَرْسِلُ مَعِيَ رِدْءً، آپ اس کو میرے ساتھ بھیجیے۔ میرے ساتھ بھیجنے کا مطلب یہ ہے جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے اشرکہ فی امری، میرے اس کام میں اس کو میرا شریک بنائیے، یعنی اس کو بھی نبوت عطا فرمائیے، کار نبوت میں اس کو بھی۔ تو یہاں بھی ہے کہ ارسل معیہ، اس کو میرے ساتھ بھیجیے، صرف یہ نہیں کہ وہ میرا بیان آگے ٹرانسفر کرے گا، یہ نہیں، مطلب کہ اس کو بھی باقاعدہ نبی اور رسول بنائیے۔ ردءً یعنی میری مدد کے لیے اس کو میرے ساتھ اس کام میں شریک کیجیے۔ یصدقونی، وہ میری تصدیق کرے گا، جب میں کوئی بات کروں گا تو وہ میری تصدیق کرے گا، کیونکہ انی اخاف ان یکذبون، میں اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ وہ تو میری بات ہی نہیں سنیں گے، وہ فوراً مجھے جھٹلائیں گے، تو کم سے کم وہ میری تائید کر لے گا جی، اور وضاحت کر لے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سوالات تھے اللہ سے، تو سورہ طٰہٰ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے سارے سوال منظور کر لیے، تو زبان کی گرہ بھی کھول دی، وہاں پوری دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، جی تو یہ ساری وہاں پر دعائیں یا مختصر ہے۔ تو ایک تو مجھے اندیشہ ہے کہ جاتے ہی وہ مجھے مار ڈالیں گے، دوسرا یہ کہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت اٹکتی ہے، تو میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کار بنائیں، میرا مددگار بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قال سنشد عضدک باخیک، فرمایا کہ ہم مضبوط کر دیں گے آپ کے بازو آپ کے بھائی کے ساتھ، تو آپ کے بھائی کو آپ کی دعا کے ساتھ یعنی اس کام میں شریک کر دیں گے، تو بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے نا، یہ تو مشہور بات ہے، تو آپ کا بازو آپ کے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دوں گا، یعنی آپ کا مددگار اس کو میں بنا دوں گا۔ اور یہ بھی آپ کو اندیشہ نہ ہو کہ ہم دو بھائی کیا کر لیں گے پوری حکومت سے ٹکر لے کر، اور حکومت بھی انتہائی جابرانہ اور ظالمانہ جی، تو ہم دو کیا کر لیں گے، فرمایا اس کی بھی فکر نہیں کر۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں بھائیوں کے لیے غلبہ مقرر کر دیں گے، تم غالب رہو گے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے جی، تو ہم تم دونوں کے لیے غلبہ اور قوت اور طاقت ایسی کر دیں گے کہ گو تم دو ہو گئے لیکن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے جی۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو وہ فرعونی تم دو تک پہنچ نہیں سکیں گے، یعنی تمہیں تکلیف پہنچانے پر ان کو قدرت نہیں ہوگی، تمہارے طرف اپنا ہاتھ بڑھا نہیں سکیں گے۔ بِآیاتنا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، وہ نشانی ہے بھائی لاٹھی اور ہاتھ کا معجزہ۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے تم ہی سب غالب رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال تسلی دی کہ پریشانی کی بات نہیں ہے اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہوگی کہ بھائی کو نبوت بھی مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تسلی دی کہ وہ ان تک ہاتھ نہیں بڑھا سکے گا، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اور یہ کہ مستقبل میں نتیجہ رزلٹ ان کے حق میں نکلے گا، کامیابی انہی کے قدم چومے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر وہاں سے مصر روانہ ہو گئے۔ تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں یا اس کو واپس میکے بھیج دوں، کیا کروں کیا نہ کروں، مجھے تو کہا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس،
ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا. اچھا، اور یہ کہ میں اگر سیدھا چلا جاؤں تو پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. وہ جنگل میں تنہا بیٹھی ہوئی ہے جی، کھانے پینے کا سامان بھی مختصر سا ہے، آگ بھی ان کے پاس نہیں ہے، رستے کا بھی پتہ نہیں ہے، آدھے رستے میں ہے، آگے جائے پیچھے جائے، تو کوئی حکم اس سلسلے میں نہیں آیا. یہ دل میں وسوسہ پیدا ہوا، کچھ زبان سے نہیں کہا، خیال پیدا ہوا. تو تفسیر کبیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وساوس کو بھی جانتے ہیں. یعلم ما توسوس بہ نفس، آدمی کا جو دل میں خیال آتا ہے وہ علیم بذات صدور. تو اللہ تعالیٰ نے اس کھٹکے کا جواب دیا اور کہا کہ موسیٰ یہ سامنے ایک پتھر ہے، اس پہ ذرا یہ لاٹھی مار. وہ لاٹھی آپ نے پتھر پہ ماری تو پتھر کیا تھا؟ وہ 3 گولے تھے اوپر نیچے، ایک اوپر خول، ایک اس کے اندر خول، ایک اس کے اندر گولا. تو اوپر کا خول ٹوٹا، اندر پھر ایک اور گیند ہے، کہا اس پہ بھی لاٹھی مار. اس پہ ماری، وہ ٹوٹا تو نیچے ایک اور گیند ہے. تو 3 اوپر نیچے پتھر جڑے ہوئے. فرمایا کہ نیچے والے اس پہ مارا تو وہ 2 پیس ہو گیا. جب 2 پیس ہو گیا تو اس کے سنٹر میں کھدی ہوئی چھوٹی سی جگہ اور اس کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور کیڑے کے منہ میں ہری پتی ہے گھاس کی، کھا رہا ہے جی. اور ساتھ میں کہتا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو ان 3 خولوں کے اندر مجھے دیکھتا ہے. اور سبحان من یسمع کلامی، پاک ہے وہ جو اتنے بند خولوں کے اندر میری دعا میری پکار کو سنتا ہے، میری التجا کو سنتا ہے. یذکرنی اور ولا ینسانی، اور مجھے بھولتا نہیں ٹائم پر. یہ غذا، یہ پتی مجھے پہنچاتا ہے، کھانے کی یہ پتی مجھے اس کے اندر پہنچاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا فوراً وسوسہ ختم ہو گیا کہ جو اس پتھر کے اندر، 3 پتھروں کے اندر اس کیڑے کو پیدا کر سکتا ہے اور اس کو بر وقت سبز گھاس کی پتی کھلا سکتا ہے، تو میری بیوی کو کیا نہیں کھلا سکتا، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. خیر موسیٰ علیہ السلام یہ حکم پا کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور سیدھے مصر گئے، اور مصر میں اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے ملے، اور بھائی کو لے کر سیدھے دربار میں پہنچ گئے جہاں جانا تھا، کیونکہ بھائی کو تو ساتھ لے جانا تھا. اور بھائی کو بھی آپ کے پہنچنے سے پہلے نبوت مل چکی تھی، وہ بھی انتظار میں تھے کہ موسیٰ آئیں گے. تو دونوں بھائی گئے. فلما جاءہم موسیٰ، جب فرعونیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بے آیاتنا، ہماری وہ نشانیاں لے کر، دونوں نشانیاں جو اس وقت ملی تھیں، بینات، وہ دونوں نشانیاں بالکل واضح تھیں، بالکل واضح. تو بہرحال پیغام اس کو دیا کہ ہم آپ کے رب کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں. پیغام 2 تھے، ایک یہ کہ سرکشی کو چھوڑ اور اللہ کی توحید کا قائل بن. خود بھی اپنی قوم کو بھی یہ بات سمجھا دیں، خدائی کا دعویٰ چھوڑ، اللہ کا بندہ بن جی. اور دوسرا یہ کہ ان ارسل معی بنی اسرائیل، تم لوگوں نے بنی اسرائیل میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، تو ان کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دو، میں ان کو لے کر اپنے آبائی وطن شام جاؤں، ان کو آزادی دے دو. یہ 2 پیغام، ٹھیک ہے نا. خیر اس کو بڑا تعجب ہوا. تو جیسے سورہ شعراء میں تفصیل سے گزر چکا ہے، اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا، تو چھوٹا پلا نہیں ہمارے گھر میں، چھوٹا سا ہمارے گھر میں پلا. ہاں جی، اب آنکھیں دکھاتا ہے مجھے، تو بچپن میں ہمارے گھر میں پلا نہیں. الم نربک فینا ولیدا. اور یہ کہ
پھر تو نے بڑا ہو کر وہ جو کام کیا سو کیا، ہمارا آدمی مار کے تو پھر بھاگ بھی گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ میں جو تیرے گھر میں پڑا تو تیرے ظلم کی وجہ سے تو پہنچوں گا، تو میری قوم کے بچوں پہ ظلم نہ کرتا تو میری ماں کیوں دریا میں ڈالتی، میں کیوں تیرے گھر میں پہنچتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو تیرے ظلم کا کھلم کھلا ثبوت ہے جی۔ اور دوسری بات، جو میں نے قتل کیا تو مجھے اقرار ہے مجھ سے قتل ہوا، لیکن اس وقت میں نے کوئی یقین سے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، بس وہ غلطی سے ہو گیا، اسی کی وجہ سے میں پھر یہاں سے بھاگ گیا، 10 سال یہاں نہیں رہا۔ تو خیر پھر اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے پھر جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو رب العالمین ہے، سب کائنات کا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے، اسی کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ گفتگو ساری تفصیل سے سورہ شعراء میں گزر چکی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا دھمکیاں بھی دی، سب کچھ کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کوئی واضح دلیل تمہیں دکھا دوں اپنی نبوت کی تو پھر بھی نہیں مانو گے؟ اس نے کہا دکھا، کیا دکھاتا ہے؟ تو آپ نے وہ 2 معجزے دکھائے۔ جب 2 معجزے دکھائے تو مرعوب تو ہو گیا، ڈر تو گیا، لیکن اکڑ کہاں جائی؟ اکڑ تو ہے۔ تو قالو، معجزات دیکھنے کے بعد قالو یعنی فرعون اور اس کے سردار جتنے بھی تھے، اس کے مشیر وزیر، ان سب نے مل کر کہا ما ھذا الا سحر مفترا، او جی یہ دونوں چیزیں جو دکھائی نا، یہ تو اس کا گھڑا ہوا جادو ہے۔ لاٹھی کا سانپ بننا، ہاتھ کا چمک والا ہونا، یہ تو اس کا اپنا بنایا ہوا جادو ہے، لگتا ہے یہ آدمی جادوگر ہے۔ لیکن سورہ نمل میں اس سے پہلے گزر چکا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، زبانی کلامی تو انہوں نے آپ کے معجزات کا انکار کیا اور کہا کہ یہ جادو ہے، لیکن وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دلوں نے یقین کر لیا کہ جادو نہیں ہے، دل میں یقین کر لیا کہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، اور یہ آدمی سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، لیکن دل کی نہیں مانی، انکار کر دیا کہ یہ جادو ہے اور تم نے خود بنایا۔ دوسری بات کہ تم کہتے ہو رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہتے یہ کہاں سے بات نکالی ہے تم نے؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ کہ کائنات کا ایک ہی رب ہے، یہ بات تو ہم نے اپنے باپ دادوں میں بھی کبھی نہیں سنی، کہ ایک ہی رب ہے، اسی نے بنایا ہے، وہی چلا رہا ہے، سب اختیار اسی کے پاس ہیں، یہ عقیدہ، یہ نظریہ تو ہم نے اپنے باپ دادوں میں بھی کبھی نہیں سنا۔ کبھی حکومت ایک چلا سکتا ہے؟ جیسے انہوں نے اللہ کو دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ سمجھ رکھا تھا یا کوئی کنگ سمجھ رکھا تھا، کہ جیسے اس کے کئی وزیر ہوتے ہیں، کئی مشیر ہوتے ہیں، اور پورا محکمہ ہوتا ہے، پورا عملہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا اللہ کی سلطنت بھی ایسی ہے کہ وہ تو چلو سب سے بڑے ہیں، لیکن تقسیم کار کے طور پہ نیچے پورا عملہ ہے۔ تو ہمیشہ مشرک لوگ جو ہیں نا، وہ اللہ کی خدائی کو اپنی حکومتوں پر قیاس کرتے ہیں، کہ جیسے ایک حکومت ایک ہی آدمی نہیں چلا سکتا، اختیار بانٹتا ہے جی، تو اس طرح اس کے بھی اختیار بٹے ہوئے ہیں، اکیلا نہیں۔ اس لیے کہا یہ بات تو ہم نے کہ ایک ہی خدا سب کچھ کرتا ہے، اپنے پہلے باپ دادوں میں بھی نہیں سنی، اس لیے کہ باپ دادا تو مشرک تھے، اسے کہاں سنی ہوگی۔ لیکن ہے یہ جھوٹ، ہے یہ جھوٹ کیوں؟ آپ نے پوری ہسٹری پڑھی کہاں ہے؟ آپ نے دادا پردادا کو کب تک معلوم ہوگا؟ ہسٹری تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہاں اسی سرزمین پہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی آئے تھے 400 سال پہلے جی،
اور اللہ کی توحید کی بات وہ کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے پھر ان سے پہلے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، تو تم کو تو ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کی دعوت کیا تھی اور یہ کیا دنیا کو تعلیم دیتے تھے۔ بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے جو اس نے کہہ دی کہ ہم نے اپنے باپ دادوں میں یہ عقیدہ نہیں سنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ۔ دیکھو تم مانو یا نہ مانو، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، جس کو اللہ نے ہدایت کا پیغام دیا، شریعت دی، تو اللہ اس کو جانتا ہے، اپنے نبی کو جانتا ہے جی، جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا۔ اور اللہ اس کو بھی جانتے ہیں جس کے لیے دار آخرت کا اچھا انجام ہے۔ دار آخرت یعنی آخرت میں، جنت میں جس کا اچھا مقام ہے، اچھا رزلٹ نکلے گا، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، اپنے نبی کو بھی جانتے ہیں، نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو نہیں مانتا تو نہ مان، یعنی میری نبوت اور رسالت کو اللہ جانتے ہیں، اور جو میری بات تسلیم کرے گا اس کے لیے جو اچھا انجام ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو ہے نا وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کی عیش و عشرت، ان کا کر و فر چند دنوں کا ہے، بس یہ گنے ہوئے دن ہیں، جو چاہیں کر لے ظالم، اس کے بعد ان کا نتیجہ انتہائی خراب نکلے گا۔ بہرحال فرعون اس بات کو اب بھول گیا کہ موسیٰ پہ ہاتھ ڈالے، معجزہ دیکھتے ہی معاملہ سارا ڈھیلا ہو گیا، سانپ دیکھتے ہی اب اس کے ہوش اوسان اڑ گئے۔ اب نہیں کہہ رہا کہ تم نے ہمارا آدمی قتل کیا، تم یہاں آئے فوراً اس کو گرفتار کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو اندیشہ تھا کہ یہ تو جاتے بات ہی نہیں سنے گا اور میرے قتل کا فیصلہ کر دے گا، معجزے نے اس کے اوسان ہی خطا کر دیے کہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا ان دونوں بھائیوں پر۔ اب ایک طرف دو بھائی ہیں، ایک طرف پوری سلطنت ہے اور انتہائی دشمن جی، لیکن اللہ کی شان ہے، ایسا رعب اللہ نے ڈال دیا کہ قوم پہ تو ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور بھی زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیا بنی اسرائیل پر، لیکن دو بھائیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، کچھ نہیں کہہ سکا۔ دھمکی تو دی کہ موسیٰ تو باز نہ آیا تو تجھے جیل میں بھیج دوں گا، دھمکی تو دی لیکن کر کچھ نہیں سکا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا لا یصلون فلا یصلون، یہ تم تک ہاتھ نہیں بڑھا سکیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور سیرت سے بڑی مماثلت رکھتی ہے، اسی لیے اللہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ واقعات موسیٰ علیہ السلام کے ہیں حضور کی تسلی کے لیے، کیونکہ دونوں پیغمبروں کی زندگی بڑی مماثل ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکہ میں ایک ہی دشمن تھا، مشرکین مکہ۔ مدینہ پہنچے تو 3 دشمن ہو گئے، مشرکین بھی جو پہلے سے تھے، یہودی 2، اور ایک تیسرا گروپ پیدا ہو گیا منافق۔ تو منافق مکہ میں نہیں تھے، یہ وہاں نئی قوم پیدا ہوگی۔ اب تینوں کے نرغے میں، اور پھر منافق سے تو بچنا بھی مشکل ہے، وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز کے لیے بھی آ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے جی، چلو دوسروں سے بچو، اس کے لیے اس سے تو فطرتی بات ہے، انسان جب دشمن میں گر جاتا ہے اور پھر حکم بھی ہے کہ وہ اپنی حفاظت و سیکورٹی کا انتظام کرے، بچانے والے تو اللہ ہیں، لیکن
تو نبی کریم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ہے کہ کاش کوئی مسلمان ہوتا جو میری سیکورٹی کی خدمات انجام دیتا. یہ ابھی دل میں کسی سے کہا نہیں ہے کاش، کہ یہاں تو اب 3 دشمن ہیں. یہ خیال آنا ہی تھا کہ اللہ نے یہ خیال خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈال دیا. وہ صحابی جو رشتے میں دور میں حضور کے ماموں بھی لگتے تھے، سعد بن ابی وقاص، ان کے دل میں یہ خیال خود ہی پیدا ہو گیا کہ دیکھو حضور یہاں آئے ہیں اور یہاں تو منافق بھی دشمن، یہودی بھی دشمن جی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. ان کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے فوراً اپنا ہتھیار لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچ گئے. حضور ان کو آتے دیکھا، فرمایا کہ سعد کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہاں تو آپ کے اور زیادہ دشمن ہیں، تو ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں، تو میں تو سیکورٹی کی خدمت قدرتی ادھر خیال پیدا ہوا، ادھر اللہ نے صحابی کو بھیج دیا. اب کبھی حضرت سعد یہ خدمت انجام دے، کبھی کوئی دوسرا صحابی آ جاتا تھا، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی صحابی رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی جو سورہ مائدہ میں ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ آپ دھڑلے سے بے خوف و خطر جو آپ کی طرف حکم نازل ہوتا ہے اس کو آگے پہنچائیے. اگر ایک بات بھی میری آپ نے نہیں پہنچائی تو یوں سمجھے کہ آپ نے پورا فریضہ ہی ادا نہیں کیا. اس لیے ساری باتیں آپ بے خوف و خطر پہنچائیں، باقی رہا معاملہ تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، دشمن سے اللہ بچائے گا. تو اللہ نے ذمہ داری لے لی. حضور نے کہا سعد گھر چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ. کہتی حضور کیوں؟ کہا اللہ نے ذمہ داری لے لی، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ذمہ داری انبیاء کرام کی تو اللہ لیتا ہے، لیکن کسی اور مبلغ کے لیے تھا یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کہے چلو مجھے جب اللہ بچائے گا میں اس کا کام کر رہا ہوں. اس کو اپنا تحفظ کرنا چاہیے جی. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، حضور کو کہا کہ آپ کو اللہ ہی بچائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت ایسی ہوئی کہ پوری سلطنت مخالف تو ہے، بات تو نہیں مان رہے لیکن ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے، قوم پہ بڑا ظلم کر رہے، اور بھی زیادہ ظلم شروع کر دیا. اس لیے بنی اسرائیل چلا اٹھے، کہنے لگے اے موسیٰ آپ کے جانے سے پہلے جو صورتحال تھی اب نبی بن کے آنے کے بعد بھی کوئی چینج نہیں ہوئی حالت، بلکہ پہلے سے زیادہ یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے. تو کیا فرق پڑا؟ آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، تو ہمارے مصائب کم نہیں ہوئے بلکہ اور بڑھ گئے ہیں. یہ شکوہ کیا بنی اسرائیل نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد مانگو اور ان حالات پہ صبر کرو. جب مصائب بڑھ جاتے ہیں تو اب مصائب کے ہٹنے کا وقت قریب ہو جاتا ہے. جب بہت زیادہ بڑھ جائے نا تو سمجھے کہ اب ان کا خاتمہ ہونے لگا ہے. تو فرمایا کہ بس تھوڑا سا اور صبر کرو، ان کا وقت اب آخری آنے والا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قوم کے مصائب بڑھ گئے، ان پہ ظلم و ستم زیادہ ہو گیا، لیکن ان دو کی طرف کسی نے ہاتھ نہیں اٹھا سکے. اسی کے اللہ تعالیٰ کی حفاظت. تو جسے اللہ محفوظ کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بس ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی. لیکن ان یخذلکم، اگر اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دے
فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، تم بتاؤ کہ پھر کون سی طاقت ہے کہ اللہ کے چھوڑنے کے بعد تمہاری مدد کرے گی؟ تو کتنی واضح بات ہے، لیکن آج ہم نے اس قوت کے ساتھ اپنا رابطہ توڑا ہوا ہے۔ اس قوت کے ساتھ، اگر اس قوت کے ساتھ ہم جڑ جائیں، صحیح معنی میں جڑ جائیں، کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا، لیکن اس سے توڑ کر آپ جس کے ساتھ بھی جڑیں گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ خدا سے مانگنا ہے، خدا سے مانگ لے جو مانگنا ہے اے اکبر، خدا سے مانگ لے جو مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ مانگو گے تو عزت ملے گی، اور ہم انہی سے مانگتے ہیں جہاں سے ذلت ہی ملتی ہے۔ جی ہاں، ذلت ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ اللہ سمجھ دے۔ وقال فرعون، اب فرعون نے کہا یا ایھا الملؤ، جب موسیٰ علیہ السلام کے دلائل براہین سامنے آئے تو اس کو اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں قوم ٹوٹ کے اس کے پیچھے نہ لگ جائے، یہ تو ایسی مدلل باتیں کرتا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ جی تو اب لوگوں کی توجہ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹانے کے لیے اپنے لیڈروں کو خطاب کر رہا ہے، تاکہ اس کا اثر جو موسیٰ علیہ السلام کی دلائل کا اثر ہے نا، تقریر کا اثر ہے، اس کو ان کے ذہن سے نکالے۔ کہتے یا ایھا الملؤ، اے میری قوم کے سرداروں، اے میرے ممبران، ما علمت لکم من الہ غیری، یہ موسیٰ کہتا ہے کوئی خدا ہے، اس کی ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ نہیں مانیں گے تو وہ سزا دے گا، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں دیکھ رہا، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں دیکھ رہا، میں تو پورے اس ایریا میں خود ہی خدا ہوں۔ یہ کہتا نہیں کوئی اور بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی اور بھی ہے۔ اب اس کی بھڑک دیکھیے، فَأَوْقِدْ لِي يَا حامان، اے پرائم منسٹر صاحب حامان، یہ بڑا وزیر تھا نا حامان، اے حامان، اچھا جی، اوقد لی یا حامان، اے حامان، اوقد لی علی الطین، آپ مٹی کو ذرا پکائیں، اینٹوں کا بھٹا لگائیں، اینٹوں کا بھٹا لگائیں۔ اصل میں پکی ہوئی اینٹ کو عربی میں کہتے ہیں آجر، آجر، کچی اینٹ اگر مٹی کی بنی ہو، کچی پکی نہ ہو، اس کو کہتے لیبل، اور بڑی پک جائے اس کو آجر۔ لیکن آجر کا لفظ جو ہے نا یہ فصیح نہیں ہے، سخت لفظ ہے، اور قرآن چونکہ فصیح کتاب ہے نا، اس میں اللہ نے کوئی ایسا لفظ نہیں لایا جو فصیح نہ ہو۔ تو چونکہ وہ لفظ تو مختصر تھا کہ اس میں آ سکتا تھا کہ اے حامان آجر بناؤ، آجر یعنی پکی اینٹیں بناؤ، لیکن وہ لفظ چونکہ فصیح نہیں اور قرآن فصیح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ نہیں لایا، اس کے بجائے لمبی عبارت تو لائے لیکن وہ مختصر لفظ نہیں لایا۔ لمبی عبارت یہ کہ اوقد لی یا حامان علی الطین، جی آگ جلاؤ اے حامان مٹی پر، اور مطلب اس کا بھی کیا ہے، مٹی کی پہلے کچی اینٹیں بنا، پھر بھٹے میں آگ جلا تاکہ وہ پکی ہو جائے۔ تو غیر فصیح لفظ مختصر تھا، اس کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ لمبی عبارت لے آئے جو فصیح ہے۔ جی تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ مٹی یعنی اینٹوں کا بھٹا بنا، جی خصوصی، تو اس زمانے میں بھی پختہ مکان محلات بنائے جاتے تھے اور پکی اینٹوں کا رواج تھا، لیکن یہ ایک خصوصی چونکہ ٹاور بنانا ہے تو اس لیے ایک خاص اسپیشل بھٹا ہو جو اس ٹاور کے لیے ہی اینٹیں بنائے۔ تو اوقد لی یا حامان علی الطین، اے حامان مٹی پہ آگ جلاؤ یعنی پکی اینٹیں بناؤ، فاجعل لی صرحا، اور پھر میرے لیے ایک ٹاور بناؤ، ان سے ایک ٹاور بناؤ بہت اونچا،
کیوں؟ کہتا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو ذرا جھانک کے دیکھوں۔ یہ کہتا ہے میرا خدا اوپر ہے، مجھے تو یہاں اس ایریے میں اپنے سوا کوئی خدا نظر نہیں آتا، میری ٹکر کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے میرا خدا اوپر ہے تو ذرا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ذرا ایک مینارہ بنا، ٹاور بنا۔ اچھا جی، یہ بھی احمقانہ بات، بے وقوفی کی بات۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو اس کو جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، کوئی خدا اور نہیں ہے میرے سوا، پر یہ کہتا اوپر ہے تو ذرا ٹاور بنا دیکھ لو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایسی بھڑک تھی اور کچھ بنایا نہیں ہے، پھر صرف توجہ ہٹانے کے لیے، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، باقاعدہ آرڈر ملا اور حامان نے باقاعدہ بھٹا لگایا جی، اور اینٹیں بنائیں اور ہزارہا مستری اور مزدور لگائے اور ٹاور بنانا شروع کر دیا، مینارہ۔ کہتے ایک حد تک بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا کہ اس کو ذرا ٹھکانے لگا دیں۔ ہاں جی، کسی حد تک گیا تو ایک فرشتے نے ہاتھ یوں لگایا، سب ڈھیر ہو گیا، وہ سارے مزدور بھی گئے، راج بھی گئے، منارہ بھی گیا، ٹھنڈا ہو گیا جی۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن اس نے توجہ ہٹانے کے لیے کہا کہ میرے لیے منارہ بناؤ، میں موسیٰ کا خدا دیکھتا ہوں کہاں ہے۔ ایسے احمق بھی ہوتے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ وَهُوَ جُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس فرعون نے اور اس کی پوری فوج نے، پوری ملٹری نے زمین میں غرور و تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں۔ جیسے آگے سورہ زخرف میں ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ملک مصر بلا شرکت غیر میرا ہے، میرا کوئی اس میں پارٹنر نہیں ہے، یہ پورا ملک مصر میرا ہے۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور دیکھو میرے اس ملک میں کتنی نہریں بہتی ہیں، دریائے نیل بہتا ہے، اس سے اور نہریں ہیں، پورا ملک سرسبز و شاداب، ہر چیز کی پیداوار کی فراوانی، باغات، یہ سب میری ملکیت ہے۔ تو کیا میں اچھا ہوں، کہتا ہے کیا میں اچھا ہوں جس کی پوری سلطنت ہے اور حکومت بھی ماشاءاللہ خوشحال۔ من ام ھذا الذی هو مہین، یا یہ موسیٰ، یہ شخص جس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ مہین کا معنی ہوتا ہے بے قدر، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہتا ہے میرے پیچھے لگ جاؤ، اس کی تو ویلیو ہی نہیں ہے، اور میری تو پوری سلطنت ہے اور کوئی اس میں میرا پارٹنر بھی نہیں ہے، تو میں اچھا ہوں یا یہ اچھا ہے؟ میرے پیچھے لگنا چاہیے کہ اس کے پیچھے لگنا چاہیے؟ ولا یکاد یبین، اور کہتا ہے یہ تو صحیح بول بھی نہیں سکتا، وہی لقمان کی وجہ، یہ تو صحیح بول بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدظن کرنے کے لیے بڑے ہتھ کنڈے اس نے استعمال کیے، بڑے، اس لیے کہ فرمایا کہ اس زمین میں بڑا بن بیٹھا تھا، متکبر، اور پھر ہوا وہ جنود فی الارض بغیر الحق، ناحق بڑے بن بیٹھے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی حق پر بڑا ہو کون سکتا ہے؟ جو بھی بڑا بنے گا وہ ناحق ہی ہوگا، یعنی وہ بڑائی جو اللہ کا حق ہے، اگر کوئی اس طرح کا بننا چاہے گا تو اس کا بڑا بننا ہے ہی ناحق۔ تو یہ ناحق بڑے بن بیٹھے تھے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اس لیے بڑے بن بیٹھے۔ ان کا عقیدہ آخرت نہیں تھا، یہ محاسبے کے دن پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ بڑے بن بیٹھے تھے۔ اگر ان کو یقین ہوتا کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے تو پھر یہ سوچتے، لیکن ان کا عقیدہ آخرت نہیں تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام 40 سال تک مصر میں ان کو سمجھاتے رہے، 40 سال تک،
اور یہ 40 سال اس مقابلے کے بعد ہیں جو جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا تھا نا، اس کے بعد 40 سال، کچھ عرصہ اس کے پہلے بھی۔ تو دیکھیے اس میں بھی ناکام ہوا، جادوگر مسلمان ہو گئے، اس کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلی، ایسا غرور، ایسا تکبر۔ تو 40 سال پھر بھی آپ نے تبلیغ کی، جب یہ بالکل اس نے کوئی بات نہیں مانی، ہٹ دھرمی اور ضد پہ قائم رہا، اور نہ بنی اسرائیل کو آزادی دی، نہ اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب جبراً بنی اسرائیل کو آزادی دلائی جائے گی، یہ مرضی سے نہیں دیتا تو اب ہم اپنی مرضی سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی وحی آئی کہ یہ تمہاری قوم کو آزادی نہیں دیتا، اس لیے آپ خود ایک رات ایک تاریخ مقرر کریں، اس میں سارے اسرائیلی جمع ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر راتوں رات ان کو لے کر آپ مصر سے چلے جائیں، یہ نہیں چھوڑتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ دن منتخب کیا جس میں سالانہ بنی اسرائیل ایک فنکشن میں جایا کرتے تھے، ان کا کوئی تہوار تھا جس میں 1-2 دن وہ سارے کے سارے کسی ایک جگہ میں جمع ہوتے تھے، تو یہ ان کا ہر سال کا تھا، کہ وہی مناسب ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ تو اپنا فنکشن میں گئے ہوئے ہیں، اور پھر اس میں سارے ہی اس بنی اسرائیل جاتے ہیں، یہ بھی شبہ نہیں ہوگا کہ یہ سارے کہاں چلے گئے ہیں، تو لہٰذا وہاں جاتے ہی فنکشن کے بجائے ہم نکل جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سارے بنی اسرائیل کو خبر دے دی، جو تقریباً 6,70,000 کی تعداد میں تھے۔ آئے تھے مصر تو 70 یا 72 افراد تھے، ایک کنبہ، ایک فیملی تھی، اور اب 400 سال یہاں رہنے کے بعد 6,70,000 سے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ تو خیر آپ نے بتا دیا کہ اس دفعہ فنکشن میں جائیں گے تو سیدھے ہی وہاں سے چلے جائیں گے، اس لیے ضروری سامان اپنا ساتھ لے کر جاؤ۔ تو ہر سال جب جاتے تھے تو اپنے اڑوس پڑوس کے جو مصری تھے ان سے کپڑے بھی مانگ لیتے تھے، جوتے بھی مانگ لیتے تھے، کیونکہ غلام قوم تھی نا، اور یہ کہ عورتیں زیورات بھی مانگ لیتی تھی، اور وہ بھی دے دیتے تھے کہ چلو ان کی عید ہے تو خوش ہو گئے، واپس آ کے دے دیتے تھے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، کپڑے لیے اور سامان جو سب کچھ لیا ان سے کہ ہمارے فنکشن کا، ٹھیک ہے تم ہر سال جاتے تو جاؤ۔ تو جب وہاں پر پہنچے اس جگہ میں تو فیصلہ ہو کہ اب راتوں رات یہاں سے جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات ان کو لے کر چلے گئے، پیدل سفر تھا، سواریاں تو ان کے پاس نہیں تھیں، چلتے چلتے 1-2 دن گزر گئے ہوں گے۔ جب واپس کوئی ان میں سے نہیں آیا پیچھے تو بات تھوڑی تھوڑی پھیلی اور فرعون تک چلی گئی کہ اس دفعہ تو بنی اسرائیلی واپس نہیں آئے۔ تو اس کو اپنے ظالمانہ کرتوتوں کا تو پتہ تھا نا کہ کتنا ستایا ہے، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام آزادی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، تو اس نے کہا یار پتہ کرو، وہ آزادی بھی مانگتے تھے اور ظلم بھی ہم نے بڑا کیا ہے، کہیں بھاگ نہ گئے ہوں۔ پتہ کیا تو کہا بنی اسرائیل تو جا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک دم پوری فوج الرٹ کر دی، چھٹیاں منسوخ، سب واپس آؤ ڈیوٹی پہ۔ صرف فوج ہی نہیں، 12 لاکھ فوج، 6 لاکھ نہتے خالی ہاتھ اسرائیلیوں کے پیچھے، 12 لاکھ مسلح فوج گھوڑوں پہ سوار، خود فرعون، اس کی پوری پارلیمنٹ جی، اور پوری قوموں کے سردار، یعنی مصر کے سارے جگر گوشے، ہاں ان 6 لاکھ فرعونی یعنی مصریوں کے بنی اسرائیل کے پیچھے چل گئے اور تیزی سے جا رہے ہیں۔ اب وہ بیچارے جا رہے ہیں تو ان سے بھی رستہ کھو گیا، جدھر سے جانا تھا بجائے اس کے آگے جا رہے ہیں، تو آگے خشک رستہ نہیں ہے، دریا ہے۔ جو خشک رستہ تھا صحرائے سینا میں جانے کا وہ رہ گیا، رات کی تاریکی میں آگے بڑھ گئے۔ اب بنی اسرائیل بڑے پریشان ہوئے کہ موسیٰ پیچھے سے فوج آ رہی ہے، آگے دریا ہے، آپ نے تو مروا دیا ہمیں۔ ہاں جیسا تیسا تھے، ظلم کرتے تھے لیکن زندہ تو تھے، اب تو ہماری دکا بوٹی کر دیں گے یہ سب لوگ۔
تو موسیٰ سے نے کہا فکر کیوں کرتے ہو، ہم کو خدا ہیں. ہاں ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کے حکم سے نکلے ہیں تو وہ ضرور ہمیں رہنمائی کرے گا، رستہ بتائے گا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موسیٰ کو حکم دیا کہ دریا میں لاٹھی ماری ہے. لاٹھی ماری تو 12 رستے 12 قبائل کے لیے بن گئے، پانی کھڑا ہو گیا. ہوا کو حکم دیا تو کیچڑ کو خشک کر دیا ایک دم چل کے، روڈ پکا ہو گیا. بنی اسرائیل چل پڑے جی. اور جوں ہی ان کا آخری آدمی دریا سے پار ہوا تو فرعون ہی پہنچ آئے. آخر اتنے نہ سمجھ تو نہیں تھا کہ یہ موسیٰ کے لیے دریا کھڑا ہوا ہے، ہمارے لیے نہیں کھڑا ہوا. تو وہ تو ہچکچایا پیچھے، لیکن اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ اب اس کو پیچھے نہیں ہٹنے دینا. تو جبریل امین نے اپنی جنت کی گھوڑی اس کے گھوڑے کے سامنے کھڑی کر دی اور اس کو نکالا پار. وہ تو جنت کی گھوڑی تھی اور فرشتہ تھا، وہ مست گھوڑا تھا فرعون کا اپنا. وہ پھر کب رکتا ہے، وہ پیچھے بھاگ گیا بریک فیل. وہ جو بھاگا دریا میں گھسا تو پیچھے جو کہہ رہے تھے یہ تو ہمارا خدا جا رہا ہے تو ہم کیوں رہیں گے. ہاں ان کا تو غلط عقیدہ تھا نا کہ بھائی جب خدا جا رہا ہے تو بات ہی کچھ نہیں ہے. ساری فوج بھی پیچھے. تو جب پوری فوج دریا کے بیچ میں پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو کہ اب جڑ جائے. دریا جڑا اور سب کے سب دریا میں سوائے فرعون کی لاش کے کسی کی لاش کا بھی پتہ نہیں. نہ گھوڑوں کا پتہ ہے نہ آدمیوں کا پتہ ہے. ایسا سمندر نے کھا لیا کہ کسی کی لاش ہی نہیں ملی. اس کی ہاں جی 12 لاکھ فوج اور اس کے علاوہ جو باقی سردار اور باقی وزیر وغیرہ سب، اس کی لاش اللہ نے عبرت کے لیے نکال دی سمندر سے باہر، دریا سے باہر، تاکہ یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یادگار رہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے وہ یہ ہے. تو وہ آج بھی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، مصر کے میوزیم میں آج بھی پڑی ہوئی ہے. اور ہمارے ہاں حال یہ ہے آج کے اس مہذب دنیا کا کہ جب اس کوئی لاش کو کوئی کیڑا ویڑا لگا نا کہیں سے تو مرمت کے لیے پیرس لائی گئی، کہ کافی پرانی بات ہے، 20-25-30 سال کی بات ہے. پیرس لائی گئی وہاں سے تو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ہاں فرعون کی لاش کو، کیوں جی یہ کسی زمانے میں کنگ تھا. اتنے گئے گزرے. اچھا خیر والوں مرمت ہوئی اور اس کو پھر میوزیم میں پہنچا دیا. تو اللہ نے عبرت کے لیے اس کی لاش الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، اللہ نے فرمایا کہ آج تیرے بدن کو ہم بچائے رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تو ایک نشانی بن. لیکن آنے والی نسلیں کہاں نشانی، وہ ان کے لیے تماشا ہے، جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تماشے کے طور پہ جی. تو فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو اور اس کی پوری فوج کو پکڑ لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے پھینک دیا ان کو دریا میں، بحر قلزم میں ان کو پھینک دیا. فَانظُرْ، سو دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیا ہوا. ظالموں کا انجام کیا ہوا. لیکن اس انجام سے کون آج عبرت حاصل کرتا ہے. اسی بحر قلزم میں آج ہمارے جہاز چلتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں. کبھی کسی گزرنے والے نے سوچا ہوگا کہ یہاں مصر کا ایک بادشاہ جو ہے وہ ڈوبا ہے پوری فوج سمیت. جی ہاں، کون سوچتا ہے اس بات کو. اگر ایک واقعے کو سوچیں تو زندگیاں بدل جائیں. بحر لوط کی جا کے سیر کرتے ہیں، یار اس میں غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اس کے نمکین پانی کو شفا سمجھتے ہیں. یہ کبھی سوچا ہے کہ یہاں کوئی قوم معذب اور وہ جرم ساری دنیا میں ہو رہا ہے. جس جرم کی پاداش میں جن کی بستیوں کو آسمان پہ اٹھا کر الٹا پٹخ دیا،
اور وہ زمین میں زندہ دفن کر دیے، اس کی جگہ میں بدبودار پانی نکل آیا نمکین، وہ اب سیرگاہ ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں تماشا چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کبھی عبرت سے دیکھا؟ عبرت کی نظر ہے ہی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کو یعنی فرعونیوں کو پیشوا بنایا تھا آگ کی طرف دعوت دینے کا۔ تو 2 طرح کے پیشوا ہوتے ہیں، 2 طرح کے لیڈر اور رہنما ہوتے ہیں، ایک جنت کے داعی، ایک جہنم کے داعی، ٹھیک ہے نا۔ فرمائے یہ بھی پیشوا تھے، یہ بھی لیڈر تھے، یہ بھی ایک رہنما تھے جو لوگوں کو کس کی رہنمائی کرتے تھے؟ جہنم کی طرف، آؤ ہمارے پیچھے، آؤ ہمارے پیچھے۔ آج بھی دنیا میں قیادت کن کے ہاتھ میں ہے؟ جو جہنم کے راستے پہ لے جا رہے ہیں۔ دنیائے کفر کو تو رہنے دیجیے، وہ تو ہیں ہی، لیکن دنیائے اسلام میں کتنے لیڈر ہیں جو کس راستے کی دعوت دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں یہ کتاب 1400 سال پرانی ہے، یہ شریعت 1400 سال پرانی ہے، آج لاگو نہیں ہو سکتی، یہ مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج فلانے ملک کا آئین لاؤ، فلانے کا لاؤ، فلانے کا لاؤ۔ ہمارے پاکستان میں جو طالبان کے نام سے بس کرتے ہیں، کہتے اسلام سب کی بات کرتا ہوں میں، کسی ایک کی بات نہیں کرتا، جو غلط ہے سو غلط ہے بس۔ اور یہی نہیں، جو واقعی مذہبی پیشوائیں ان میں بھی دیکھ لیجئے کتنے ماشاءاللہ، جو واقعی مذہبی پیشوا ہیں وہ بھی قوم کو کس راستے پہ لے جا رہے ہیں؟ اپنے پیٹ کی خاطر صحیح دین سے بے خبر رکھتے ہیں، صحیح سنت کے راستے سے بے خبر رکھتے ہیں، ایک نئے کام نکال کے لوگوں کو لگایا ہوا ہے، بس یہ کر لو تو جنت میں ملے گی، یہ جھنڈا لگا دو، یہ جھنڈی لگا دو، یہ چراغ جگا دو، بس حق ادا ہو جائے گا، سستا سودا۔ اسی لیے کل نور المسجد میں جو درس تھا اس میں تھا سورہ احزاب میں کہ یہ جب پہنچیں گے نا وہاں اپنے ٹھکانے پہ تو کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیل، اے ہمارے پروردگار، یہ عوام اور پبلک جو اس وقت اندھے بہرے ہو کر ان لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جب جہنم میں جائیں کہیں گے اے ہمارے پروردگار انا اطعنا سادتنا، اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں کی پیروی کی دنیا میں، وکبراءنا اپنے وڈیروں کے پیچھے چلتے رہے، اپنے لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بہکایا، کہتے تھے ادھر آؤ، ہم آئے تو تعلیم عام کر دیں گے، ہم آئے تو تقدیر بدل دیں گے، تقدیر جیسے تمہارے ہاتھ میں، ہم آئے تو غربت ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو یہ بلند بانگ نعرے لگاتے تھے، ہم تو ان کے پیچھے چلے، اور جب یہ آئے تو پھر ان کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہیں، ہاں جی، تو ہم تو ان کے پیچھے چلے اور ہم نے تو سیدھا راستہ چھوڑ دیا، لہذا ربنا آتم ضعفین من العذاب، اے اللہ عذاب میں تو ہم بھی ہیں لیکن ان کو ذرا ڈبل سزا دیجئے، ایک خود گمراہ تھے، ایک ہمیں بھی گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوسری آیت میں لِكُلٍ ضِعْفٌ، فکر نہیں کرو سب کے لیے ڈبل ہے، ہاں، کیا تمہیں عقل نہیں دی تھی، تمہیں شعور نہیں دیا تھا، تمہیں سمجھ نہیں دی تھی، اور تمہیں رائے حق کی طرف بلانے والا کوئی بھی نہیں تھا کیا؟ تم نے ان کی کیوں نہیں سنی، ان کے پیچھے کیوں نہیں چلے؟ اس لیے مجرم تم بھی ہو وہ بھی ہیں، اور پھر تم صرف ان کے پیچھے نہیں چلتے تھے، ان کے مشن کو بھی تم چلاتے تھے، تم نے بھی تو کئیوں کو گمراہ کیا، پھر کہ آؤ ہمارا لیڈر اچھا ہے، آؤ ہمارا لیڈر اچھا ہے، ہماری پارٹی میں شامل ہو جاؤ، تو لہذا لِكُلٍ ضِعْفٌ، فکر نہیں کرو سب کو ڈبل ملے گا۔ تو آج ہم آنکھیں بند کر کے نعروں کے پیچھے جاتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا،
لیکن اس دن پھر افسوس ہوگا، کاش ان کے پیچھے نہ گئے ہوتے، کسی اللہ والے کی بات سن لی ہوتی، کوئی اللہ کی کلام دیکھ لی ہوتی، نبی کا فرمان دیکھا ہوتا، ان کی سیرت پڑھی ہوتی، ان کے خلفاء کی سیرت پڑھی ہوتی اور اس رستے پہ چلتے تو کیا ہوتا، لیکن نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آپ کی طرف بنانے والا پیشوا اور لیڈر بنایا۔ تو ایک ائمۃ الہدیٰ ہے، ہدایت کی طرف دعوت دینے والے پیشوا اور لیڈر، ایک ہے ائمۃ النار۔ تو فرعون اس کی پارٹی کے لوگ ائمۃ النار تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی بالکل مدد نہیں کی جائے گی۔ وہاں یکا و تنہا ہوں گے، جتھا نہیں ہوگا، فوج نہیں ہوگی، پارٹی نہیں ہوگی، لائر نہیں ہوگا ساتھ، ہر شخص کو اکیلے اکیلے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا، ہر شخص۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، قیامت کے دن ہر آدمی آئے گا اللہ کے پاس، تجادل عن نفسہا، اور اپنے بارے میں خود اللہ سے گفتگو کرے گا، اللہ اس سے ڈائریکٹ بات کریں گے ہر آدمی سے۔ تو وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ سفارش چلے گی، غلط کچھ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت، ہم نے پیچھے لگا دی ان لیڈروں کے پیچھے لگا دی اس دنیا میں کیا؟ لعنت، کہ جب بھی ان کا ذکر آئے گا کہیں گے لعنت ہو ان پر، بڑے ہی ملعون تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی اچھے طریقے سے نام نہیں لے گا، بلکہ جو بھی کہے گا بڑے لعنتی تھے جی، بڑے ایسے تھے۔ تو ہم نے ان کے پیچھے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یہ کیا ہوں گے؟ سب سے قبیح اور بد شکل اور بد صورت ہوں گے، سیاہ چہرہ، ہونٹ لٹک رہے ہوں گے، دانت پیلے، آنکھیں پیلی، خوف آئے گا ان کے چہروں سے۔ جو یہاں بڑے چمک دمک کے ساتھ پھرتے ہیں، ان کی حالت وہاں دیکھنے کے قابل ہوگی۔ ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور قوم بنی اسرائیل پہ ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو آزادی دے دی اور ان کا یہ حشر ہوا۔ من و سلویٰ کا جو واقعہ ہے، دریا پار کرنے کی بات کا، ہاں بات کریں، سب چیزیں بات کریں، اسی کا سلسلہ جی وہ اسی کا سلسلہ ہے اس کے بعد۔ ہاں، مگر اس صورت میں وہ نہیں ہے، شاید کچھ اشارہ سا ہو، لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ دوسری صورت ہوتی ہے۔ ہاں، سورہ طٰہٰ میں